کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا۔ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سنڈے پبلک کے کوسچن آنسر والا سیشن کی ہائی لائٹس، جو کہ منعقد ہوا تھا 19 مارچ 2023 کو۔ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ کثیر تعداد میں موجود تھے، جن کے سوالات کے جوابات انجینئر صاحب نے دیے۔ آئیے اب اللہ کا نام لے کر آپ کو سیشن کی طرف لیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين آمین۔ تو چلیں ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کر دیں۔ وہ مدلس کی عن والی روایت کا جو ایشو ہے، دیکھیں علم حدیث ایک بڑا اتھینٹک نالج ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ محدثین نے اسے اسٹیبلش کیا ہے، اور اسی کی برکات ہیں کہ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بڑی صحیح فارم کے اندر ہم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس چیز سے خبردار کر دیا تھا کہ احادیث کے معاملے میں جھوٹ بولا جائے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت باندھنا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا، جھوٹی حدیث میری طرف منسوب کرے گا، تو ایسا شخص اپنا مقام دوزخ کی آگ میں دیکھ لے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور یہ ایشو اتنا کریٹیکل ہے کہ ایون میدان جنگ کے موقع کے اوپر بھی جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرنے لگے، بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، اپنی فوج کے موریل کو بلند کرنے کے لیے خوارج کے خلاف، تو انہوں نے وہاں پر حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ بولا جو امام بخاری امام مسلم دونوں نے نقل کی ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں، مجھے یہ تو گوارا ہے، یعنی اتنی بڑی تکلیف، لیکن مجھے یہ چیز گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دوں جو میں نے خود ان سے سن نہ رکھی ہو۔ یعنی آسمان سے زمین پہ گرنے کی جو تکلیف ہے، اس کا جو عذاب ہے، اس سے بڑا عذاب اس شخص کو ہونے والا ہے جو رسول اللہ کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرے گا۔ ظاہر ہے جب نبی اسلام نے فرما دیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، اور وہ حدیث بخاری مسلم میں سیدنا علی روایت کر رہے ہیں، تو جہنم میں چلا جانا اس سے بڑا کون سا عذاب ہو سکتا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا تیز ہے اپنی ہیٹ کی اعتبار سے، اور انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، ادروائز نبی الاسلام نے تو لشکر روانہ کر دیا تھا۔ تو اس پہ سے اور پھر جملہ بولا کہ ان ظالموں نے اتنے قیمتی علم کو ضائع کر دیا۔
یعنی حضرت علی کی شہادت کے بعد ابن عباس ابھی زندہ ہیں اور ان کی موجودگی میں حضرت علی کی طرف منسوب جو فتوے ہیں ان میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تھی. یہ امام مسلم لے کے آئے، مسلم کے اندر مقدمے میں. اور یہ بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہاں شیخ احمد سرندی فرماتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں. وہ چھاڑ دو اللہ دے بندے، کتنے مولا علی. مولا علی کی طرف منسوب باتیں بھی ان میں ملاوٹ ہو گئی تو یہ باقی تو شاعر ہی کوئی نہیں، کیونکہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ادنا صحابی ہو، اس کے قدموں کی خاک جو اس کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھے اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، تو یہ تو حضرت علی کی بات ہو رہی ہے. تو تمہارے بابوں کی تعلیمات اس قابل ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کو اسپیشل پروٹیکشن دے گا؟ اسپیشل پروٹیکشن قرآن و سنت کی ہے، اور اس میں بھی قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. سنت جو محفوظ ہے اس میں ملاوٹ بھی ہوئی ہے، لیکن محدثین نے اصول محدثین کے تحت ان چیزوں کو الگ سے کمپائل کر دیا تاکہ عام لوگوں کو پتہ چل جائے. اور امام مسلم نے جو سخت الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں احادیث اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں تاکہ لوگ بڑی تعریف کریں کہ اس نے اتنی حدیثیں جمع کر لی، اور کوئی پرواہ نہیں کر رہے کہ صحیح ہے یا ضعیف، اور نہ پڑھنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں. یہ علماء اس قابل ہیں کہ انہیں جاہل کہا جائے بجائے علماء کہنے کے. اندازہ کریں کہ بخاری مسلم کے زمانے میں امام مسلم جن علماء کو جاہل کہہ رہے ہیں، کیا وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے؟ وہ کن کو کہہ رہے ہیں جو ان کے زمانے میں احادیث زیادہ ہزاروں کی تعداد میں جمع کر رہے تھے؟ اب میں نام نہیں لیتا ورنہ وہ کہیں گے یہ محدثین کی توہین کر رہا ہے. تو آپ امام مسلم کے زمانے میں دیکھ لیں کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں جمع کی ہیں. عمل طور پہ تو ان کی ملت پہ نہیں آ سکتے، ہم تو ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں. ہم تو اپنا روحانی باپ اسے سمجھتے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مکمل طور پہ تو نہیں آ سکتے. امام مسلم نے کمال کا کام کیا، اسی میں انہوں نے اینڈ پہ جا کے جو 92 نمبر روایت کے اندر کافی سارے قوانین جو ہے نا انہوں نے ایک جگہ جمع کیے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث جو ہوتی ہے نا، یا تو اس کے ذریعے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا اس سے کوئی دینی مسئلہ اخذ کرنا ہوتا ہے، یا ترغیب اور ترہیب دلانی ہوتی ہے. یعنی نیک عمل کی فضیلت بیان کرنا اور برے عمل کی وعید بیان کرنا. یہ تین انہوں نے کیٹیگریز لکھی ہیں کہ حدیث سے یہ تین کام لیے جاتے ہیں. نمبر 1 حلال و حرام کا فیصلہ کرنا. کتنا بڑا فیصلہ ہے، دین کی بنیاد ہے. نمبر 2 دین کے احکامات کو اخذ کرنا. اور نمبر 3 فضائل بیان کرنا یا وعیدیں بیان کرنا. اسے کہا جاتا ہے ترغیب اور ترہیب. البانی کی کتاب بھی ہے الترغیب والترہیب، اس پہ انہوں نے حکم لگایا ہے. کتاب تو تدلیس کو سمجھنے کا. تو یہ تو میں ابھی صرف ایک جو عام لیول کی چیزیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ آپ پورا مضمون پڑھیں. مقالات کی پہلی جلد شیخ زبیر رضوی صاحب کے جو مختلف مضامین تھے رسالوں میں جو چھپے تھے، وہ بعد میں مقالات کی 6 جلدیں آ چکی ہیں. ان میں پہلی جلد میں یہ 40 صفحوں کا پورا ایک مضمون ہے. تو اب اس روایت سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک تو یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے، کیونکہ امام مسلم نے لکھا ہے مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی. تو اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ہے، عن سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح ڈھونڈے نہیں ملتی. تو اس طرح کی پھکیاں شیخ زبیر صاحب نے اپنے بعض استادوں کو دیں جو اس وقت تھوڑا اس معاملے میں کمزوری دکھاتے تھے کہ پھر ان روایتوں کو صحیح مانو تو یا پھر اس اصول کو مانو جو محدثین کے ہاں اسٹیبلش ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر جب ضعیف تصور ہوگی تو اس کی ہر روایت کے لیے الگ الگ سما کی تصریح چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک روایت میں وہ سما کی تصریح کر دیتا ہے پھر اسی راوی سے ایک اور حدیث بیان کرتا ہے جو بالکل الگ ہے اور وہ آن سے کرتا ہے اور آپ یہ کہیں گے چونکہ یہ کر دی ہے وہ بھی قبول ہوگی. نہ، کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر وہ امن کر رہا ہے، اس کی سما کی تصویر بھی تلاش کرنی ہو. یہی وہ چیز ہے جو اس دن کچھ بھائی آئے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ غالی شیعہ بھی تھے اور کچھ متاثرین بھی تھے، تو وہ یہی بحث میرے ساتھ کر رہے تھے. تو مجھے پھر پوری بات سمجھانی پڑی کہ یار پہلے علم حدیث حاصل کرو اور کوشچن کرو اور خاموش ہو. اس طرح دنیا میں کام نہیں چل سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہ چلاکی صرف اپنے ڈیفنس کے لیے، نقصان نہیں پہنچائیں گے. ورنہ یقین کریں جس طرح یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹتے ہیں نا، میں اگر ان کے کلپ کاٹوں نا تو جتنی میری ذہانت ہے نا ان کی لائف ونریبل کر دوں. لیکن ہمیں اللہ کا خوف آتا ہے. آج تک آپ نے دیکھا کہ میں نے کسی کا ایک کلپ یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے تو اسے ونریبل کیا ہو؟ کوئی ایک بتا دو. یہ ہے تربیت. ہاں تو تمہارے 1000 سال کے جو فرقے ہیں نا، انہوں نے یہ پروڈکشن دی ہے کہ یہ جھوٹا کام کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس لاکھوں کی تعداد میں، ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو یہ حرکت کرے. اسی سے فیصلہ کر لو کہ کون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کون اپنے بزرگ بابوں کو لے کے چل رہا ہے. بالکل صورتحال کلیئر ہے. تو اس لیے میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سچویشن کلیئر ہو. ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کلیئر کرو اللہ کے فضل سے. کیا ایک نیوٹرل آدمی سیدھا سادہ مسلمان بھی اہل سنت والجماعت ہو سکتا ہے؟ جی نیوٹرل ہی رہنا. آپ اہل سنت منہج ایک اور چیز ہے، لیکن ایک فرقے کے طور پہ اسے اڈاپٹ کرنا، اس میں تو پھر ظاہر خطرناک معاملہ ہے. آپ اپنے آپ کو قرآن و سنت کی طرف منسوب کریں، مسلم کہیں. جی کیا ڈیموکریسی کو سپورٹ کر کے کسی لیڈر کو فالو کرنا جائز ہے؟ بھائی چاہے ڈیموکریسی کو آپ فالو کرتے ہوئے کریں، اسلامک ڈیموکریسی، دوسری تو کفر ہے. چاہے آپ دینی کسی پلیٹ فارم کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ معاملات لے کے چل رہے ہو، وہ آیت آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ رسول پرائرٹی پہ ہوگے. اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہو، میں کیا وہ کہنا نہیں تو اپنے راہ تیرا سانو نہ چھیڑ، ان کو تو نہیں چھیڑ رہا، منو میں جہنم میں جا رہے، کیونکہ آپ کے نزدیک اگر میں غلط ہوں تو میں جہنم میں جا رہا ہوں نا. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو ان کو پھر آپ بھی اس راستے پہ آ جاؤ، کیونکہ میرے نزدیک تو آپ جہنم کے راستے پہ ہو. پھر تھوڑا وہ وٹ چڑھے گا، کہیں گے ہاں تو بھی جہنم کے راستے سے ایتھے لے کے آؤ جو تو ہم جہنمی کہیں. پھر پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ تو بریلوی ہوں گے نا ماں باپ، تو کہیں گے کہ جی ہے تو گستاخاں دے ٹائے چڑھ گیا، تو چشتی رسول اللہ سامنے رکھ دو. اینڈ دیکھو وٹا ہوتا ہے نا، بس صرف انگلی لانے والی بمبو چکیا جاتا ہے. فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے، دیکھیں. علی بھائی میرے والد صاحب نے ایک بیٹی لے کر پالی ہے، تو میری والدہ نے اس کو اپنا دودھ پلایا ہے، تو اب میرے والد کا نام اس کے ساتھ لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ والد کا نام کیوں لگے گا اس کے ساتھ؟ والد تو اس کا وہی ہوگا جو حقیقی ہے. دودھ پلانے سے صرف وہ آپ کی رضائی بہن بنی، حقیقی بہن نہیں، رضائی. رضائی کا مطلب یہ ہے کہ حرمت اسٹیبلش ہوگی، اب آپ بہن بھائی ہیں آپس میں، لیکن باپ اس کا وہ الگ ہی رہے. امت کے علماء اور عورتیں سب سے پہلے دجال کی بیعت کریں گے. کیا علماء کے لفظ کے ساتھ یہ حدیث کسی بک میں ہے؟ واللہ عالم. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ اس وقت جو بابوں کے ماننے والے ہیں، جو کرتب سے متاثر ہوتے ہیں، وہ اسے مان لیں گے. جو حدیث کے ماننے والے ہیں وہ کہیں گے مجھے تو نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. بس یہ تو ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عشاء کہیں اور پڑھ کے ہیں اور یہاں پہ عشاء ہو رہی ہے تو آپ امام جب 2 پڑھائے تو آپ سلام پھیرتے ہیں اور کے بعد 2 نفل سنتا پڑھنی سمجھ گیا ہو گیا اور امام اپنی پوری کرتا رہے. اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑا الحمدللہ. کوئی بندہ جس نے پرچی آگے بھیجی ہو اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑھی ہو، پرچی اس کی آگے ہوئی آئی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو، کوئی بھی نہیں ایسا. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم سب مسلمانوں کے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما خصوص بالخصوص انڈیا کشمیر فلسطین یمن عراق شام پاکستان افغانستان جہاں کئی مسلمان کسپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں غیر شرط کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جو زندہ ہیں انہیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اور جتنے بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. میں نے جو انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس کو ہم نے لائف سٹوری کا نام دیا ہے جس کی ویڈیوز ہمارے چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. آپ سے گزارش ہے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور جب بھی آپ اکیڈمی آئیں اور اپنی لائف سٹوری ہم سے شیئر ضرور کریں جو کہ دیکھنے والوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے اور تمام دیکھنے والوں کو حوصلہ بندھاتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے چینل شروع کیا ہوا ہے جس میں اکیڈمی کی تمام اپڈیٹس آپ کو یہاں سے ملیں گی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنے کمنٹس بھی کرتے رہا کریں. ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پبلک سیشن کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ مجلس میں شریک تمام شرکاء نے فوٹو شوٹ کروایا. آج ایک پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ ہونے جا رہی ہے انجینئر صاحب کی جو کہ ایک TLP کے ممبر ہیں شاہزیب بھائی مرزا شاہزیب بھائی ان کے ساتھ منعقد ہوگی انشاءاللہ. کچھ دن تک آپ کو اس کی ہائی لائٹس بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اسی چینل پر. فوٹو شوٹ کے بعد تمام لوگوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی امامت میں نماز ادا کی اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.